حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دو شخص اکٹھے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے اکٹھے حضور کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، اکٹھے حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک جو تھا وہ اعمال کرنے میں، نیکیاں کرنے میں زیادہ تیز تھا، اور دوسرا جو تھا وہ ذرا تھوڑا پیچھے تھا اس سے۔ تو جو شخص نیکیاں کرنے میں زیادہ تیز تھا، آپ فرماتے ہیں اس نے غزوے میں شرکت کی، اور غزوے میں شرکت کرنے کے بعد وہ جو شخص تھا جو نیکیوں میں تیز تھا وہ شہید ہو گیا، اور جو دوسرا شخص تھا ذرا تھوڑا نیکیوں میں پیچھے تھا، اس شخص نے 1 سال زندگی گزاری، اس کے بعد پھر وہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنت، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، وہ دونوں بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو رضوان جنت ہے وہ آیا، اس رضوان جنت نے وہ شخص جو نیکیوں میں تیز تھا اور جس نے شہادت کا رتبہ بھی حاصل کر لیا، اس شخص کو کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور جو شخص ذرا اس سے تھوڑا نیکیوں میں کم تھا، تھوڑا اس سے پیچھے تھا، اس شخص کو کہا کہ آپ جنت میں پہلے داخل ہو جائیں، اور جو نیکیوں میں تیز تھا اس کو کہا کہ آپ جنت میں بعد میں داخل ہوں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ دونوں جنت میں داخل ہو گئے، جو نیکیوں میں تیز تھا وہ بعد میں ہوا، جو تھوڑا پیچھے تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہوا، تو اس کے بعد وہ جو فرشتہ ہے وہ میری طرف متوجہ ہوا، اور میری طرف متوجہ ہو کے کہا کہ آپ ابھی پلٹ جائیں، آپ کے ابھی جانے کا وقت نہیں آیا، کیونکہ آپ ابھی ظاہری حیات دنیا میں زندہ ہیں، یہ تو دنیا سے آ گئے ہیں، اس لیے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، آپ کا بھی وہ وقت نہیں آیا، آپ واپس پلٹ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے لوگوں میں یہ خواب بیان کیا، لوگوں میں اس خواب کے بڑے چرچے ہوئے کہ بھی جسے ہم نیکیوں میں تیز سمجھتے تھے، زیادہ سمجھتے تھے نیکیاں کرنے والا ہے، وہ بعد میں داخل ہوا، اور جو اس سے کم تھا نیکیوں میں، نیک کاموں میں اس سے کم تھا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ بات چلتی چلتی اتنا اس بات کا چرچا ہو گیا کہ یہ بات چلتی چلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک جا پہنچی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب یہ بات آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جا پہنچی تو حضور نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کہ تم کس بات پر اظہار تعجب کر رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کہ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ شخص نیکیوں میں تیز ہے، وہ بعد میں داخل ہوا، اور جو اس سے پہلے، جو اس سے ذرا تھوڑا کم تھا، وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، حالانکہ جو شخص نیکیوں میں تیز تھا اس کو شہادت کا رتبہ بھی ملا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ جنت میں پہلے داخل کیا جاتا، اور جو اس سے تھوڑا کم تھا وہ شخص جو ہے وہ جنت میں بعد میں داخل کیا جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ صحابہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا وہ شخص جو نیکیوں میں ذرا تھوڑا کم تھا، جو شہادت کا رتبہ پا گیا، اس سے 1 سال بعد زندہ نہیں رہا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ 1 سال بعد تک زندہ رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَدْرَكَ رَمْضَانَ فَصَامَ، فرمایا کہ اس شخص نے رمضان کو پا لیا، 1 رمضان اس سے زیادہ اس کی زندگی میں آ گیا، اور وہ شخص روزے رکھتا رہا اس رمضان میں، اور اس کے بعد وہ اللہ کی عبادات کرتا رہا، اس کی بندگی کے لیے حاضر ہوتا رہا، اس کی اطاعت کرتا رہا۔ وہ شخص جس نے 1 سال زیادہ پا لیا، 1 رمضان بھی اس کی قسمت میں زیادہ آ گیا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کرتا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں قیام بھی کرتا رہا ہے، نوافل بھی ادا کرتا رہا ہے۔ تو 1 رمضان زیادہ ملنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے درمیان فرق اتنا ہے، ان دونوں کا وہ شخص جو اس سے پیچھے تھا، اس کا مقام جو زیادہ نیکیاں کرنے والا تھا، اس سے اتنا بلند ہے کہ جتنا زمین سے آسمان بلندی پر ہے، جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا اتنا مقام ہو گیا۔ تو یہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل جائے اس پر اللہ کی خاص عنایات ہوتی ہیں، اس پہ اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔